بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ ہمارا بوندی شہر ہے اور اس ہمارے بوندی شہر کے اندر آج محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ ہے، اور اس یوم عاشورہ کے بڑے غم کے دن آج ہماری یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کی ٹیم یہاں پر جس دولت خانے پر حاضر ہوئی ہے وہ ہے ہمارے بھائی صاحب ایڈوکیٹ نور الدین جی وکیل صاحب، بوندی کی نامی گرامی شخصیت۔ اور اب میں وقت خراب نہیں کر کے زیادہ بھومکا نہیں باندھ کے سیدھا آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لب مبارک سے ہمارے دیکھنے والے ہزاروں درشکوں کو پہلے دیجیے۔ قبلہ محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی فلاح اور بہبودی کے لیے یوں تو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مخصوص جنگ کربلا جو عراق کی سرزمین کربلا کی بھومی سے یہ پیغام، یہ سندیش دنیا کو دے رہی ہے کہ حق و باطل کی لڑائی کے اندر اپنا دھن بن لٹا دیں، لیکن حق ہی رہتا ہے اور باطل رہتا ہے۔ ظالم کے خلاف، انیاء کے خلاف، غیر انصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے حضرت امام حسن حسین نے یوم شہادت 10 تاریخ محرم الحرام کی اپنی شہادت کا نذرانہ دنیا کو یہ پیغام دینے کی پیش کیا تھا کہ انسانوں، ظالم کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنا چاہیے، چاہے آپ مر مٹے لیکن اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ یزید نے آپ پر اتنا ظلم کیا تھا کہ پورا خاندان آپ نے اس ظلم کے خلاف لٹا دیا، لیکن آپ اس سے بیت اس لیے نہیں ہوئے تھے اور یہ کہا اس کے اوپر کہ اے ظالم، تو عوام پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ناانصافی کر رہا ہے، تو ظالم ہے، تیرے میں بہت سارے عیب ہیں، اس لیے ایک دن آئے گا کہ تو مر مٹے گا اور امام حسین زندہ رہیں گے، اور تا زندگی جب تک دنیا قائم اور دائم رہے گی یہ دین اسلام کے لیے امام حسن حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے انسانوں، وہ مظلوم آدمی، ان کے لیے امام حسین کی شہادت ایک سبب ہے کہ آپ کے سامنے کتنی ظلم آ جائیں، زیادتی آ جائیں، لیکن آپ کو جھکنا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور حق کی بات کہنا ہے۔ یہی پیغام دنیا کے لیے کہ کتنا بھی ظالم کا ظلم آپ کے سامنے آ جائے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جتنی ظلم زیادتیاں انسانوں پر ہو رہی ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا ظلم زیادتی ہو رہا ہے، لیکن آدمی کو ہمت، حوصلہ، ساہس رکھنا چاہیے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ سامنے شہدائے کربلا کا جو ہمارے پاس نذرانہ تصویر ہے وہ سامنے رکھ کر کے اس ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، باطل ختم ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے ہزاروں خط مکہ بھیجے گئے تھے، تو ان کو آخر بلا کہاں رہے تھے؟ کوفہ کے لوگوں نے، یزیدیوں نے آپ پر پیغام دیا تھا کہ کوفہ کے لوگ اور سیریا کا جو گورنر یزید تھا، اس نے پیغام دیا تھا کہ وہاں کی سرزمین آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہے، آپ کے تحت ہونا چاہتی ہے، دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ یہ تھے تو دین اسلام کے، لیکن وہ آپ کے مطیع نہیں تھے، آپ کے بیعت نہیں تھے، آپ کے مرید نہیں تھے، تو آپ کو اپنا سب کچھ کرنے کے لیے ایک پیغام دیا تھا کہ آپ آئیں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوفہ کے اندر آئیں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ کوفہ کی سرزمین پر ساری عوام آپ کے ساتھ رہے گی اور ظالم کا مقابلہ کرے گی، لیکن دھوکہ ہوا۔ ایک بہن کی محبت حضرت زینب کی نظریے سے بتائیں کہ ان کے سامنے ان کے بھائی کا سر کاٹا گیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، آپ کو کہا کہ اپنے نانا کے دین کی بھلائی کے لیے، اس کی تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ میری شہادت تا زندگی جب تک دنیا قائم اور دائم رہے گی، میرے نانا کے دین ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے یہ شہادت ان کو سبق دیتی رہے گی، پیغام دیتی رہے گی کہ ظالموں کے خلاف اے بہن میرا نام روشن رہے گا
اور دین اسلام قائم اور دائم رہے گا، اور مجھے ہمیشہ اس دین کے ساتھ یاد کریں گے کہ دین اسلام کے لیے سب کچھ اٹھا دے، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو لوگ شربت کا انتظام کرتے ہیں، حلیم کا دلیم کا انتظام کرتے ہیں، میٹھے کا انتظام کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہیں۔ عرض کرنا یہ کہ آپ پر جب آپ کو پیاس لگی تھی اور آپ کے پورے لشکر کو پیاس لگی تھی، یہاں تک کہ اصغر جو ایک معصومیت تھے ان کو بھی جب پیاس لگی تھی تو پانی بند کر دیا گیا تھا، اور پانی بند کر دیا گیا تھا تو ان کی یاد کے اندر، ان کے صدقے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے یہ یوم شہادت منائی جاتی ہے۔ اور یوم شہادت پر چونکہ پانی پر پابندیاں تھیں تو اس پابندی کو دور کرنے کے لیے، ان کی یاد کے لیے شرب کے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور باقاعدہ بھوکے پیاسے تھے اس لیے کہ مجھے حلیم کا بھی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے صدقے کے لیے، ان کے طفیل کے لیے یہ سبیلوں کا اور حلیم کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ویڈیو 6 منٹ کا ہو گیا ہے، آخر میں گزارش کریں گے کہ 9 اور 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں حضرت۔ دیکھیے یہ نفلی روزے ہیں، اور یہ محرم حرام کا مقدس مہینہ ہے، تو جو 9ویں تاریخ ہے وہ عبادت کی تاریخ ہے۔ شب شہادت وہ کہلاتی ہے، اس دن نفلیں پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور صدقہ حسین میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس مقدس رات کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم مسلم کو پیغام دیا ہے کہ آپ شب شہادت کو عبادت کریں اور روزہ رکھیں، یہ نفلی روزہ ہے۔ اور چونکہ اس 10ویں تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، صرف ان کا ایک روزہ ہوتا تھا، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے نواسے کے یوم شہادت کو چونکہ ایک روزہ رکھتے ہیں یہودی، تو ایک روزہ ان کے رائے راست پر جائے گا، اس لیے قوم مسلم کو چاہیے، میری قوم کو چاہیے کہ وہ یوم شہادت کے لیے 2 روزہ رکھے، جسے 9واں اور 10واں روزہ۔ واہ صاحب، بہت بہت شکریہ حاجی ایڈوکیٹ نور الدین صاحب، آپ بوندی کی عظیم شخصیت ہیں، آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے، قوم مسلم اور تمام مخلوق کے لیے آج کے دن کی امپورٹنس بتائی ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ تعالی۔